میرے عزیز ساتھیوں، ہم آج اللہ کی اطاعت پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر آ گئے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی اطاعت نہیں کی اس نے کس کی اطاعت نہیں کی؟ اللہ جل شانہ کی اطاعت نہیں کی۔ آج ہمارے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے امیر، سرپرست اعلیٰ سلسلہ نقشبندیہ کے شاذلیہ کے روح رواں، میرے اور آپ کے شیخ و مربی و مرشد، خادم الامت، حضرت مفتی سید نور زمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ عالیہ، ہم اپنے شیخ کی اطاعت کریں، امیر سلسلہ کی اطاعت کریں۔ جس نے امیر کی اطاعت نہیں کی اس کی کس کی اطاعت نہیں کی؟ اور جس نے اللہ کی نہیں کی اس نے اللہ کی نہیں کی اطاعت، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی پھر وہ کیا ہو گیا؟ نقصان میں چلا گیا۔ آج ہمارے بڑوں کی طرف سے صدا لگائی جا رہی ہے کہ اجتماع کا فنڈ جمع کراؤ۔ شیخ تو باپ ہوتا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا صحابہ میں تبوک کے موقع پر اور دیگر مواقع پر، تو صحابہ نے کیسے اطاعت کی؟ اپنے پیر کی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اپنے امیر کی اطاعت کی۔ کیسے کی؟ کیا ہم نے اور آپ نے کبھی سنا نہیں؟ آج اگر میرے اور آپ کے دل میں اپنے شیخ کی عظمت ہوگی، اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر شیخ کی عظمت میرے اور آپ کے دل میں ہوگی تو شیخ کی اطاعت آسان ہو جائے گی، اور اگر عظمت نہیں ہوگی تو پھر وہی معاملہ ہوگا۔ خدا را ہم شیطان اور نفس کے اس بہکاوے میں نہ آئیں۔ سال میں ایک دفعہ ہمارے بڑے ہمیں بلاتے ہیں اور ہمارے بڑے ہم سے فنڈ کا تقاضا کرتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے سلسلے کے اندر کوئی چندے والا سسٹم نہیں ہے کہ وہ ڈبہ لے کے گھومتے رہیں، بلکہ اپنوں سے ہی مانگا جاتا ہے۔ اپنے گھر کے لوگ اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتے ہیں، باہر کے لوگوں سے امداد نہیں مانگی جاتی۔ باہر کے لوگوں سے اس صورت میں امداد مانگی جاتی ہے کہ گھر میں سارے معذور ہو جائے، کمانے والا نہ ہو، ذریعہ معاش کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو پھر بندہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور پھر اس کا ہاتھ پھیلانا برا بھی نہیں لگتا کیونکہ اس پہ شرعی عذر آ گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں شیخ دیا، ہمیں سلسلے میں ساتھی اللہ نے ایسے دیے، اور سب کے علم میں کہ چندہ سسٹم نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے شیخ کی عظمت کو اور محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اطاعت پر ہم آ جائیں۔ جو ہمارے شیخ کی آواز نکلی ہے اس پہ ہم لبیک کرنے والے بن جائیں، بلکہ یہ نہ ہو کہ گھر میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ خدا کی قسم سے مسئلے مسائل تو ساری زندگی چلتے رہیں گے، جو لگ جائے گا ہمارا وہی کام آ جائے گا، جو لگ جائے گا وہی کام آ جائے گا، وہی آخرت کا حصہ بن جائے گا، اور جو خرچ ہو جائے گا اپنے آپ پہ، ورنہ مال نے تو خرچ ہونا ہے۔ میں اور آپ خرچ نہ کریں تو یا تو بیماری کی صورت میں، اسپتالوں کی صورت میں، مصائب کی صورت میں خرچ تو ہونا ہے مال نے۔ لہذا میں اور آپ اس کوشش پہ لگ جائے کہ جلد سے جلد اپنا فنڈ جمع کرا لیں، اپنی بڑوں کی اطاعت پر آ جائیں، اور ہمارے بڑوں نے ہمیں جو بلایا اجتماع کے لیے، ہم اجتماع میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ کیا کریں؟ شریک ہونے کی کوشش کریں۔ ہر ساتھی، ہمارے حلقے سے کوئی ایسا ساتھی نہ ہو کہ جو رہ جائے، سوائے مریض کے اور معذور کے، سوائے مریض کے اور معذور کے۔ میرے جی ساتھیوں، ہم اپنی شرکت کے اعتبار سے بھی ترتیبیں اپنی بنا لیں، فنڈ کے اعتبار سے بھی جو نا جلد سے جلد جس کا فنڈ نہیں ہے جمع کرائیں۔ خدا را اپنے شیخ کی محبت کو اور عظمت کو اپنے دل میں ہم جگہ دے دیں۔ اور یاد رکھو، یہ اجتماع سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ہر مہینے اس طرح بڑا اجتماع ہو تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی۔ یہ تو اللہ نے ہمیں 11 مہینے اس بڑے اجتماع سے محروم کیا، سال میں ایک ہی مہینہ ہمیں دے دیتا ہے، اور ایک مہینے میں بھی 3 دن دے دیتے ہیں۔ اس کو بھی ہم خیر کا ذریعہ سمجھیں۔ پورا سال ہم محروم رہتے ہیں، اس طرح اجتماع سے ایک موقع مل جاتا ہے، اس کو بھی ہاتھ سے گوانے نہ دے۔ اور یاد رکھنا کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔
وہاں حضرت کی صحبت ہمیں دن رات میسر ہوگی. یہ نہیں کہ صرف 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے ہمیں اپنے شیخ کی صحبت ملے گی. شیخ کی صحبت میں اللہ ہمیں فیض سے نوازے گا. شیخ کے سینے میں جو اللہ نے علوم رکھے، قلب میں جو علوم رکھے، اللہ وہ ٹرانسفر کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. اسی طرح جب مشائخ کی صحبت میں رہیں گے، ان کے دل میں جو اللہ کی طرف سے انوارات کا ظہور ہے، اللہ کی طرف سے علوم کا ظہور ہے، قلب کے اندر جو اللہ کا نور ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ نے علم دیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ہمارے قلبوں پہ بھی پڑ جائے گا، ہمارے دلوں پر بھی پڑ جائے گا. میں اور آپ اتنے بڑے فیض سے، اتنے بڑے خیر سے محروم نہ رہیں. کیونکہ انسان جب عطر کی دکان پر جاتا ہے تو عطر کی خوشبو سونگتا ہے کہ نہیں، چکھ لیتا ہے کہ نہیں. انسان جب آگ کے قریب بیٹھا ہو تو کیا آگ کی گرمی اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے؟ اور جب برف کے قریب بیٹھا ہو تو کیا اس کو برف کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو دل کے اندر اللہ کی محبت کی آگ لگی ہمارے بڑوں کے، وہ تو ہمیں بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. ہم کیوں اس خیر سے محروم رہیں؟ اور ہمارے بڑوں کے دل کے اندر اللہ نے، ہم سمجھتے نا کہ اللہ نے ہمارے مشائخ کو کیا بنایا، یہ تو سلسلے والی جس کے دل میں قدر ہوگی اس کو پتا ہوگا. ہم اتنی قدر اپنے بڑوں کی نہیں کرتے جتنے ہمارے سلسلے سے ہٹ کے عام لوگ کرتے ہیں حضرت کی قدر. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے شیخ کا قدردان بنا دے. وہ ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے شیخ و مربی ہیں، ہمارے محسن ہیں، اور ہمیں اللہ سے ملوانے والے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے والے ہیں، ہمیں برائی سے روکنے والے ہیں، ہمیں علم منتقل کرنے والے ہیں، اور ہمیں علم سکھانے والے ہیں. ان کے کس کس درجے کی بات کی جائے میرے بھائیوں. اور پھر سب کو معلوم ہے کہ ہمارے مشائخ کتنے شفیق ہیں، کس طرح شفقت سے ہم سب سے، پورے سلسلے والوں سے پیش آتے ہیں. اپنی شفقت کا ہاتھ سب پہ رکھا ہوا ہے. تو ہم اس خیر سے کیوں خالی رہیں؟ چلیں گے نا انشاءاللہ، شیطان کی کمر کو توڑیں گے نا میرے عزیز ساتھیوں. ہم غفلت میں نہ پڑیں. اگر ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، اور جس نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دینا ہے. اور ہمارا سلسلہ تو ایسا ہے، لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور شاذلی اللہ سے ملواتے ہیں. لوگ اللہ کی طرف اور شاذلی ملواتے ہیں. ہم تصور میں دیکھ لیں، تخیلات میں ہم دیکھ لیں، سوچ لیں اس بات کو کہ اتنا کثرت ذکر اللہ سے ملوانا نہیں تو اور کیا ہے. ایک تو ہے اللہ کی طرف بلاؤ، آؤ اس اعمال میں لگ جاؤ، اور ایک یہ لے لو اللہ سے ہی مل جاؤ، مل جاؤ اللہ سے. میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے سلسلے کی، اپنے مشائخ کی قدر کریں. قدر کریں گے نا انشاءاللہ. اب ہم خانقاہ سے باہر جاتے ہوئے ہم پہ کوئی شیطان حاوی نہ ہو جائے، نفس ہم پہ حاوی نہ ہو جائے، اور دعاؤں میں لگ جائے جس کی ترتیب کے اندر کوئی کمی آ رہی ہے، مشکلات کا سامنا آ رہے، پریشانی آ رہی ہے. ابھی بھی دن ہے، خدا کی قسم سے کچھ نہیں ہوا، 2 رکعت سے روزانہ صلاۃ حاجات پڑھیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اے اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اللہ اس کو یوں حل کر دے گا. نا امید اللہ کی ذات سے نہیں ہونا، امید لگا کے 100% اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروائیں، 100%. اور ذاکرین کی تو اللہ ویسے بھی دعائیں قبول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا مفہوم اس طرح سے کہ جو لوگ اللہ سے دور رہتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی وقت آتا ہے کسی مصائب میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر جب وہ آواز ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسی آواز ہے، ایسی آواز تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق والے ہیں، جب وہ کسی مسائل میں پھنس جاتے ہیں اور جب وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، تو فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ
یہ تو جانی پہچانی آواز ہے اللہ، اس پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور دعائیں لگ جاتے ہیں اور اللہ سے سفارشیں کرنا شروع کرتے کہ اللہ یہ تو جانی پہچانی آواز ہے، اے اللہ اس کے مسائل کو حل کر دے۔ تو شاذلیوں کی دعائیں تو اللہ ویسے بھی قبول کرتا ہے، اور جو دین کا کام کرتے ہیں ان کی دعائیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح اللہ قبول کرتا ہے۔ وسیلے تو سارے اللہ نے دے دیے ہیں، اور یہ وہ وسیلے ہیں، دیکھو وسیلوں میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک وسیلہ ہے مخلوق کا اور ایک وسیلہ ہے اعمال کا۔ آپ کو تو اللہ نے اعلیٰ چیز دیا، اعمال والا وسیلہ دیا ہے۔ ایک تو ہے حاجت اپنے مخلوق سے حل کروانا، وسیلے کو اختیار کرنا، اس یہ کفر نہیں ہے، وسیلے کو اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن وسیلے پہ نگاہ نہ ہو، نگاہ اللہ کی طرف ہو۔ خدا کی قسم سے اللہ نے مجھے اور آپ کو اعلیٰ وسیلہ دیا ہے، ذکر کا وسیلہ دیا، نماز کا وسیلہ دیا، عبادت کا وسیلہ دیا، دعاؤں کا وسیلہ دیا۔ یہ وسیلہ اعلیٰ نہیں ہے کیا؟ اعمال والا وسیلہ اللہ نے دیا، اس کے ذریعے سے اللہ سے حل کر رہا ہے۔ بس نا امید نہ ہو، دل کے اندر پکا یقین ہو کہ اللہ میرے مسائل کو حل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی ذاتی عالی سے 100% امید ہے، یقین ہے کہ اللہ مسائل حل کر دے گا، بشرطے کہ دل میں اخلاص ہو، پہلے سے نیت نہ ہو جانے کی، ایویں رسمی طور پہ دعائیں مانگی جائیں تو پھر وہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، لیکن دل کے اندر تڑپ ہو، یا اللہ میرا یہ مسئلے جانا میرے ضرور ہے، خدا کی قسم سے اللہ غیب سے راستے بنانا شروع کر دے گا۔ غیب سے تجربے کر لو، نہ بنے راستے پھر کے نہ، لیکن شرط یہ کہ اخلاص تڑپ ہو دل کے اندر، اور جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اس کے قافلے کبھی رکتے نہیں، قافلے اس کے رواں دواں ہوتے ہیں۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالی کھانے پینے کے بعد گشتوں کی ترتیب بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ساتھی بیٹھ جانا، تشریف رکھ لینا، ساتھی اپنا حصار کر لیں۔